ایک حدیث کے مطابق سورۃ الواقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میں روز پڑھتا ہوں مگر میرا ہاتھ پھر بھی تنگ ہے، میں کیا غلط ہوں؟ تو بھائی کے سوال ہے، میں تو روزانہ پڑھتا ہوں لیکن ہمارا ہاتھ ٹائٹ ہے، تو کیا میں غلط ہوں؟ اصل میں پہلی چیز ہے کہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ یہ روایت جو پڑھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سونے کے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی اس کو کبھی فاقہ اس کے ہاں نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے نوازتا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور غایت درجے کی ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بر صغیر میں بہت سارے وظیفے، بلکہ ہر عمل کے لیے ایک وظیفے، ان میں اکثر وظیفے آپ دیکھیں گے خود ساختہ اور بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو رزق کی ضرورت ہے، سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بجائے تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گنائیں۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کو سمائے دنیا پر آتے ہیں، رات کو سمائے دنیا پر آتے ہیں اور سوال حل من مسترزق، تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو روزی روٹی کا پریشان ہو، ہم سے رزق مانگ رہا ہو تو میں سمائے دنیا پر آ جاؤں، اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو آپ سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بجائے رات کو ذرا اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آیا ہے، جیسے حدیث سنا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ہے کوئی بے روزگار، کوئی روزی روٹی کے پریشان انسان ہے؟ اگر اس وقت وہ روزی روٹی مانگ رہا ہو تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، روزی کے انتظام کر دوں۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رزق کی، رزق میں برکت کی دعا کریں۔ وبارک لی فیما اعطیت، کم سے کم آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو ذرا آپ غور کریں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ ایک جملہ بہترین دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ تو نے اپنے جن بندوں کو ہدایت دے رکھی ہے، نیکی پر لگا رکھا، اللہ مجھ کو بھی انہی میں شامل کر دے جن کو ہدایت پر باقی رکھتا ہے۔ وعافنی فیمن عافیت، اللہ ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے آپ جن لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وبارک لی فیما اعطیت۔ اللہ آپ جو دیے ہیں، جو مال، جو اولاد، جو رزق، جو کاروبار، جو آمدنی، جو نوکری، اللہ تعالیٰ گرچہ تھوڑی ہے لیکن اس میں برکت عطا کر دے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اللہ مجھے جو تو نے دیا ہے تھوڑا زیادہ، اللہ اس میں برکت دے دے۔ آپ یہ دعا پڑھیں، وقنی شر ما قضیت، اللہ جو شر کا فیصلہ تو نے کیا ہے، میرے نقصان کا، میرے خسارے کا، جان مال کے نقصان کا، اللہ تعالیٰ وقنی شر ما قضیت، اللہ اس سے مجھے بچا لے، پناہ لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں جو رزق ہے، برکت کی مانگی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب فجر کی نماز پڑھتے، جہاں بہت ساری چیزیں مانگتے، وہاں رزق حلال بھی مانگتے تھے، اور ہم فجر میں سوئے رہتے ہیں۔
رزق واقعہ رزق کی کوئی برکت کی چیز نہیں ہے کہ اس سے رزق آتا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو کیا مانگتے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز کے بعد دعا مانگ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ورزقا طیبا، اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا کر، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس کو آپ قبول کرتے ہیں۔ تو رزق کے لیے انسان رزق کے اسباب اپنائے۔ اسباب میں سب سے بڑا سبب دعائیں ہیں۔ آپ دعا مانگیں آپ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، انسان جتنا گناہوں اور برائیوں سے بچتا ہے، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے تو رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور انہیں رزق ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کوشش کریں اور حلال طریقے سے کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رزق کو طلب کریں، اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم وہ اسباب اپنائیں، وہ چیزیں اپنائیں جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ اور سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بجائے آپ دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا انتظام کرے گا۔ تو ضرورت ہوتی ہے دوستو کہ ہمیشہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، گھر میں تلاوت قرآن نہیں کرتے، سارے فجر میں سوئے رہ جاتے ہیں، بیوی سوئی رہ جاتی ہے، میاں بیوی پڑھ لیتے لیکن جوان بچے بچیاں سب فجر میں سوئے رہتے ہیں۔ جب اس قدر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو رزق کا دروازہ تو بند آپ نے کر رکھا ہے۔ اس لیے دوستو ہم سائل سے بھی اور اپنے تمام بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ سے رزق مانیں، دعائیں پڑھیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے۔ سورۃ الواقعہ آپ عبادت جیسے قرآن کی تلاوت ویسے اس کو بھی آپ تلاوت کریں اجر و ثواب کی نیت سے، لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ اس سے رزق میں برکت ہوگی، یہ غلط ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح سے اس سے بچنا چاہیے۔ اور بس سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ رزق کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سارے نسخے اپناتے ہیں، اللہ جس وجہ سے رزق بند رکھا ہے اس کو ہم وہ چیز ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب انسان ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق چھین لیتے ہیں، اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے،
اس کو رزق مل رہا ہے، لیکن جب بہت سارا گناہ کرنا لگتا ہے، بہت سارے گناہ کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو رزق کو محروم اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو کیا ہے رزق سے۔ ہم گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کے لیے نہیں، بس سوچیں فلاں وظیفے سے رزق ہمیں مل جائے۔ آپ کوشش کریں، رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور گناہوں و برائیوں سے توبہ استغفار کریں، صلہ رحمی کریں، وہ اعمال اپنائیں اور اسباب جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، تو ضرور انشاءاللہ رزق سے اللہ ہمیں مالا مال کرے گا۔